अल्हम्दुलिल्लाह जो अता किए हैं, इस पर मैं पूरी अवाम की तरफ से और मदरसा ज़ियाउल कुरान तराना वाली की तरफ से इन हजरात को और इनके पूरे अमले को, कारकुनान, इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक इदारे के लिए सबसे बड़ा यही दिन होता है कि जहाँ इदारे में साल भर की कारकर्दगी दिखाई जाती है कि जो दस्तारबंदी का इजलास होता है। आज के दस्तारबंदी के इजलास में हमारे जितने भी ब्लाक के बाहर के उलमाए किराम आए हैं, मेरी उनसे ही मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि वही आज बयान करेंगे। बाकी जितने हमारे उलमाए किराम आए हैं, मैं हजरत मौलाना अब्दुल रशीद अलीमी साहब की तरफ से और मौलाना हाफिज नसीर साहब की तरफ से इन सब से मैं ही माजरत कर लेता हूँ। हजरत हाफिज ज़हूर साहब किबला यहाँ पर तशरीफ फरमा है। सारे एक से एक बढ़ करके हैं, एक से एक जमात का हीरा है। किस किस का नाम लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए, क्योंकि हमने शहनशाह तरन्नुम व तकल्लुम को सुनना है। मैं भी अपना सारा वक्त इनके हवाले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। वक्त बड़ा मुख्तसर है। अब बिला ताख़ीर मैं आपकी समातों के हवाले आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान शहनशाह तरन्नुम व तकल्लुम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद क़ादरी साहब किबला को आपकी समातों के हवाले करूं। उससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी। इनकी तवज्जो मेरी तरफ है ना तलबा। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, और फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन, गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। अब बिला ताखीर हजरत को मैं मदऊ कर रहा हूँ माइक पर। आइए हजरत का इस्तिकबाल नाराए तकबीर और रिसालत से करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हटा दे लेने दे, कैसे आप
اس کو ہٹا دو، اس کو چھوڑو، ہم لوگوں کا ڈائریکٹ اس سے واسطہ ٹھیک رہتا ہے۔ منبر رسول پر تشریف فرما، جملہ مقتدر مستند علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، قرۂ اعظام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اراکین جلسہ حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، آپ نے مجھ سے قبل ہماری جماعت کے علماء کرام سے یکے بعد دیگرے نعتهای نبی اور تقاریر سماعت کی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل اور زور بیان میں مزید برکت نازل فرمائے۔ اس غوثیہ جامع مسجد اور دارالعلوم اسلامیہ قادریہ کے اراکین اور خصوصیت کے ساتھ محتمیم صاحب اور مسجد حاضہ کے امام صاحب اور ادارے کے پرنسپل، دیگر تمامی عملے کو آج کے اس جشن کی دلی طور پر مبارک ہے۔ تھوڑا آپ رخ میری طرف کر لیں، سنتوں کا ٹائم بھی دیا جائے گا، زیادہ وقت بھی نہیں، میں بھی زیادہ دیر نہیں بولوں گا، کیونکہ ہماری جماعت کے قائدین، فخر سنیت، شان سنیت، حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی سید بشارت حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بھی ادارے کے دفتر میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ وقت پہلے ہی بہت مختصر ہے، انشاءاللہ وقت مقررہ ہی پر نماز بھی ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد ان دو اکابرین کا علمی بیان بھی آپ نے سماعت کرنا ہے۔ ہم تو اپنے اعتبار سے کافی پہلے سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بفلیاز کے لوگ بڑے جذباتی اور عقیدے میں تو ٹنا ٹن ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، لیکن آج شاید بارش کی وجہ سے تھوڑا تاخیر کر کے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچے ہیں۔ یہ ادارہ صرف ڈاکٹر حنیف صاحب کا، فاروق صاحب کا یا اراکین کا یا ان علماء کا نہیں، بلکہ یہ
ادارہ آپ ہم سب کا ہے. یہ جشن صرف ان علماء کرام کا نہیں بلکہ یہ جلسہ دستار بندی ہم سب اور آپ کا ہے. اور ادارے کا کوئی بھی پروگرام ہو، یہاں کوئی سا بھی جلسہ ہو، ہمیں ہر جلسے پر، ہر تقریب پر جس تقریب کو فوقیت دینی چاہیے وہ تقریب اس مسجد اور مدرسے کی ہونی چاہیے. تجارت کو بھی ہم اس پر قربان کریں، دیگر دنیاوی امور کو بھی اس پر قربان کریں، اور اولین ترجیح اگر ہم اس دارالعلوم اسلامیہ قادریہ غوثیہ مسجد کو دیں گے، الحمدللہ جس طرح آج اس کی منزل چمکتی ہوئی آ رہی ہے، میرا اور آپ کا آخری گھر بھی اسی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا. میرے دوستو، لیکن ہمارا ماحول کچھ الگ سا ہے. ایک اگر ڈانسر کو یہاں بلا لیا جائے تو پورا علاقہ اکٹھا ہو جائے گا. یہ یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. سرکس کی محفل چلنا شروع ہو جائے، تمام ہی دن رات ایک کر کے اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں ذکر خدا اور ذکر رسول ہو رہا ہے، اور جہاں ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں چھما چھم اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوا کرتی ہیں. میں ذہن میں جو خاکہ لے کر کے چل رہا تھا، یہ ذہن بنا کے آیا تھا، وہ چیز ابھی آپ کو دے نہیں پاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. لیکن میری عادت ہے اپنے قائدین کی طرح، کیونکہ میں نے مفتی سید بشارت صاحب کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان سے بھی تعلیم حاصل کی ہے. میں نے اپنے ساتھی محترم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کا قرب اور ساتھ رکھا ہے. الحمدللہ ہماری پوری جماعت کا ایک ہی پیغام رہتا ہے کہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر پہنچانی ہے، اور زمانے کے حالات سے ٹکرانا یہ مردوں کا کام ہوا کرتا ہے، حق بات پہنچانا یہ ایمان والوں کا کام ہوا کرتا ہے. میرے دوستو، آج یہاں علماء کرام موجود ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، ورنہ یہ لوگ یکے بعد دیگرے اگر بولنا چاہیں تو الحمدللہ یہی بولتے چلے جائیں گے، یہاں شام ہو جائے گی. کیا مولانا قاسم رضا نہیں بول سکتے ہیں؟ کیا ہمارے یہ علماء کرام نہیں بول سکتے؟ نہیں، یہ جماعت کا ایک دستور ہے، جماعت ہماری ایک گلدستہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اسی جماعت سے ان کی بھی بہاریں ہیں اور اسی جماعت سے آپ کی بھی بہاریں ہیں. اور جو جماعت سے الگ رہتا ہے، چاہے میری بات صاف ہوتی ہے، لائیو بھی چل رہی ہے، اور میں نے کبھی بھی خطیب پنج صاحب کی طرح کبھی ڈر کر کے ان کی طرح میں نے بھی بات نہیں کی، بات کی تو ڈنکے کی چوٹ پر کی، کہہ دو سبحان اللہ. مسلمانوں، اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی ملنی ہے وہ سواد اعظم جماعت اہل سنت ہی میں ملنی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. مسلک اہل سنت و جماعت، جس کو آج مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جو سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری کا مسلک ہے، کہہ دو سبحان اللہ. جو پیر متو صاحب کا مسلک ہے، جو حضرت ناگا باجی صاحب علی رحمہ کا مسلک ہے، جو حضرت جی صاحب لاروی علی رحمہ کا مسلک ہے، جو حضرت میاں بشیر صاحب علی رحمہ کا مسلک ہے. مسلک اعلی حضرت صرف ایک اعلی حضرت ہی کا مسلک نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کی جتنی جماعت ہے پوری کی پوری جماعت الحمدللہ مسلک اعلی حضرت پر ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں، ضرورت ہے ہمیں آپ کو بدلنے کی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ غیرت وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں. ایک گل مچا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ذرا پوچھے کوئی کہ مسلمان ہے کہاں. ذرا غور کرو، صبح سے ادارے کا جشن چل رہا ہے، ہم بازار کی زینت بنے ہوئے،
آپ کو پتا ہے آج کے اس جشن کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ کتنی محنتیں لگنے کے بعد یہ جشن کا سما بنا ہے. برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. محبت سے پورا مجمع مل کر بول دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادارے کے اراکین اور اساتذہ نے دن اور رات ایک کیے ہیں, خون پسینہ بہایا ہے, پھر جا کر کے اسٹیج پر ایک حافظ قرآن کو لائے ہیں, ایک قاری قرآن کو لائے ہیں. ان قرائے اعظام اور حفاظ کرام کی, ان علماء کرام کی شان آپ عبد المجید قادری کی زبانی نہ سماعت کریں, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آواز میری ہے, کلام میرے نبی کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. کہہ دو ہم کس کو بہترین سمجھتے ہیں؟ آج کل کا دور ہے, جو ڈانس کر لے اس کو بہترین سمجھا جاتا ہے, جو ناچ لے اس کو وی آئی پی کہا جاتا ہے, جو جتنی فحاشیوں میں جائے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ترقی کر گیا. اے میرے دوست, فحاشی کا کوئی سا بھی راستہ وہ ترقی کا راستہ نہیں, اور قرآن کا ہر راستہ ترقی کا راستہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی کی سیرت ہر ایک ترقی کی راستہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان علماء کے ساتھ مل کر کے رہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان علماء کا ساتھ دیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر اہل سنت و جماعت کا جہاں بھی جلسہ ہو, چاہے سیرت کا ہو, چاہے جشن غوث الورا ہو, چاہے میلاد ہو, چاہے دستار بندی ہو, اس ہر جلسے کو اپنا جلسہ سمجھ کر کے خود بھی پہنچے, اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر کے پہنچے, کیونکہ اس جلسے سے آپ خیر لے کر کے لوٹیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. اس جلسے سے آپ برکتیں لے کر کے لوٹیں گے. ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جسے میں بخشنا چاہتا ہوں اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہوں. بس تقریر کا اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی قریب ہے, 3 منٹ بچے. میرے آقا صلی دوسری حدیث سن لو, اس کا مفہوم گوش گزار کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کی کیریوں سے جب گزرو تو اسے کچھ چن لیا کرو. جنت کی کیریاں ہیں کیا؟ جنت کی کیریاں 3 ہیں. آپ نے ان کو کئی بار مفتی فاروق صاحب کی زبانی بھی سماعت کیا ہوگا, دیگر علماء کرام کی زبانی بھی سنا ہوگا. پہلی جنت کی کیریاں, یہ مساجد اللہ کا گھر ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اس میں آیا کرو, اس میں آؤ گے نا, یہ جنت کی کیریاں ہیں, اسے چن کے لے کر جایا کرو, پھل فروٹ. اور اس میں آپ کو سیب, کیلے, یہ سنترے یہ نہیں ملیں گے. جب اس میں آپ داخل ہوئے, آپ نے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. آپ اندر آئے, گناہوں کی گٹھڑی آپ کے دروازے پر اتار لی جاتی ہے, اور جب باہر واپس جاتے ہو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے, دوبارہ گناہوں کا بوجھ اس پر نہیں لادنا, بلکہ اس نے میری بارگاہ میں سجدہ کر کے مجھے سبحان ربی الاعلی کہا ہے, میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. میرے دوست, دوسری جنت کی کیری کون سی ہے؟ ذکر اللہ کی محفل. کہہ دو سبحان اللہ. جہاں اللہ کی, جس کو آپ یہاں کی زبان میں اگر ہم سمجھا دیں آپ کو, تو ختم شریف کی محفل. سادے لفظوں میں, ختم انبیاء پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں؟ جو پڑھاتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. ذکر کی محفل. اس کے ساتھ ایک حدیث سن لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک جماعت بیٹھی ہے, دوسرے کونے میں دوسری جماعت بیٹھی ہے. صحیح صوفیوں کی جماعت بھی اہل سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور علماء اکرام کی جماعت. کہہ دو سبحان اللہ. ایک کونے میں ایک جماعت بیٹھ کر کے تسبیح لی ہوئی ذکر کر رہی ہے, اللہ کی ضربیں لگا رہی ہے. اور دوسرے کونے میں دوسری جماعت بیٹھی ہوئی یہی قیل و قال, یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم,
الصلاۃ معراج المومنین، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس طریقے کی گفتگو یعنی دین کی بات سکھائی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے۔ یہ دونوں محفلیں ہیں، ایک کونے میں ایک محفل جس میں دین سکھایا جا رہا ہے، اور دوسرے کونے میں ذکر کی محفل ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے دونوں حق پر ہیں۔ ارے کب بولو گے سبحان اللہ؟ یہ دونوں کے دونوں خیر پر ہیں۔ جو ذکر کرنے والے ہیں بولو نا، وہ بھی کس پر ہیں؟ خیر پر ہیں۔ اور یہ جو علماء یہ دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ بھی خیر پر ہیں۔ اب آقا نے پسند زیادہ کس مجلس کو کیا یہ آپ دیکھو، کہہ دو سبحان اللہ، جو آج تمہیں اور ہم کو پسند نہیں لگتی ہے۔ علماء کی محفل اگر پسند لگتی ہوتی تو یہ علاقہ اس وقت لوگوں سے بڑا ہوتا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا دونوں مجلسیں خیر پر ہیں، ذکر والے بھی خیر پر ہیں، علم پڑھنے پڑھانے والے بھی خیر پر ہیں۔ آقا نے دونوں کو خیر بتانے کے بعد آقا جس جماعت میں تشریف فرما ہوئے تشریف لے گئے وہ یہ علماء کی جماعت یعنی علم سیکھنے اور سکھانے والی جماعت میں تشریف لے گئے۔ سرکار نے اس کو ترجیح دی، کہہ دو سبحان اللہ۔ آ رہی ہے سمجھ آپ کو؟ تو پہلی جنت کی کیری یہ مساجد ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دوسری جنت کی کیری ذکر کی محافل ہے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کر لیجئے، ہمارے قائدین تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، حضرت مولانا قاری عبد المصطفیٰ صاحب شاہی امام سرن کوٹ، حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اب آپ تھوڑا تشریف رکھ لیجئے، ماشاءاللہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محبت سے پورا مجمع مل کر بول دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو پتہ چلا پہلی کون سی جنت کی کیری ہوئی؟ بولیے مسجدیں، اور دوسری جنت کی کیری، اور مسجد بھی ساتھ میں تشریح کر دوں علماء کرام آئے۔ یہ ہر ایک مسجد خالی بلڈنگ کا نام نہیں کہ کسی نے نام دے دیا، مسجد وہ ہونی چاہیے جو اہل سنت و جماعت کی مسجد ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ ورنہ منافقین نے مسجد زرار بھی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے ہر ایک مسجد ہی نہیں ہے۔ جس طرح خطیب صاحب پوری محنت کر کے رات دن کر کے تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغیں کر رہے ہیں، لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، لیکن حضرت کا کام ایک ہی ہے کہ ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، صاف صاف بات پہنچانا۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی طرح ہماری پوری جماعت کا قائدین سے لے کر یہ ہماری جماعت کے جو پھول اور گلدستے ہیں ان تک ہر ایک کا جذبہ ایک ہی ہے، لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، اتباع مصطفیٰ میں لایا جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن اب ہمیں جناب والا پرانا نشہ چڑھا ہوا تو ہم کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ جو پیر صاحب، جو سائیں صاحب، جو باجی صاحب کہیں گے 5 وقتہ نماز پڑھو، اس کے مرید کاٹوں گے اس دور میں۔ سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ وضو کروائے گا بیچارہ، ٹھنڈ میں وضو ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو خود بھی چرسی ہو، چٹا ٹھوکتا ہو، آئی سمجھ نہیں، پکی چاٹتا ہو۔ پہلے دور میں کٹے کٹڑوٹ پکیاں کھاتے تھے، اس دور میں انسان کھا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انسان بڑا ترقی کر گیا جی، انسان بہت ترقی کر گیا۔ کیا ترقی کی جی؟ پہلے دور میں یہ چودھری صاحب کی بھینسوں کے کٹے اور کٹروٹ پکیاں کھاتے تھے، آج کل ہر آدمی پکی کھا رہا ہے۔ بتاؤ کیا ترقی کر رہی تم نے؟ یہ ترقی ہے؟ جو آدمی، ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے دوست، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو۔ ہم اگر بگڑے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے؟ بتاؤ اگر قائد ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر عوام بگڑے گی نہیں؟ تو الحمدللہ میرا پیغام ہے یہاں آج کی اس کانفرنس کی وسادت سے، اس جلسے دستار بندی کی وسادت سے،
قائد ایسا تلاش کرو جیسے مفتی بشارت صاحب ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ رہبر ایسا تلاش کرو جیسے مفتی فاروق صاحب ہیں، ان علماء کے ساتھ رہو۔ اور پیر ایسا تلاش کرو جیسے سید حبیب اللہ شاہ صاحب ہیں، جیسے حضرت میاں بشیر صاحب ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، یا جیسے حضرت نانگا باجی صاحب علیہ رحمت تھے۔ آئی سمجھ نہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑو، اور جو خود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، کئی کئی دن تک وضو ہی نہ کرتا ہو، میں علماء کی موجودگی میں اب کیونکہ قائدین آ گئے تو میرا دل اور بڑھ گیا۔ پہلے میں تھوڑا سا دوسرے انداز سے بول رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے لوگ آئیں گے تو برکتیں تو آئیں گی نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور ایمان کا ایک حصہ ہے، کہہ دو۔ اور ایک سائیں بچیرا یا کوئی بھی ہو بچیرا، وہ مہینہ مہینہ نہائے نہ، جناب لٹے پیروں تک جا رہی ہیں، کپڑے اتارے ہی نہ، استنجا وضو کچھ نہ کرے، پیشاب پخانا اوپر چلا، لوگ کرے، سب سے پہنچی ہوئی سرکار یہی ہے۔ سب بولو استغفر اللہ العظیم۔ میرے دوست وہ خود ابھی پہنچا نہیں، اس کو پہنچنے کی ضرورت ہے، اس کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئی سمجھ نہیں؟ اب وہ کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ ابھی تک وہ سرکار شیطان کے راستے پر پہنچی ہوئی ہے۔ اگر وہ آ جائے مدرسے میں پہنچ جائے تو الحمدللہ پھر یہاں بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو وہاں بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کہہ دو سبحان۔ یعنی سوچ لینا ہے مولوی مجید وہابی ہو گیا، یہ مسئلہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ آج کل خطیب صاحب کو مجھے بھی کئی لوگ کہنا شروع یہ ان سنی مولویوں کو کیا ہوگا جی، اور جی یہ بڑے خلاف ہو گئے۔ اور بھائی ہم خلاف کسی کے نہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو صحیح معنی میں ولی ہے اس کی جوتی ہمارا سر، بولو نا سبحان اللہ۔ اور جو ولیوں کا نام بدنام کر کے ڈھونگے بابے بنے ہوئے ہیں ان سے بچانا ہم پر فرض ہے، امت کو طریقہ مصطفیٰ بتانا ہم پر فرض ہے میرے دوست۔ اب میں رٹی ہوئی بات تو کرتا نہیں تو آپ جناب والا کوئی کچھ کہے گا، ہماری بات ہوتی ہے سیدھی سیدھی، یہی بنانی ہے، یہی بات کرنی ہے۔ اور یہ میرا کمال نہیں، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہے، ان بزرگوں کی دعاؤں کا سلسلہ ہے، ان کی برکتیں۔ اب بتائیے پاکی یادہ ایمان، جو آدمی وضو ہی نہ کرے تو وہ کیا ولی بن سکتا ہے؟ ولی بننے کے لیے شریعت کا سیکھنا ضروری ہے، آئی سمجھ نہیں؟ بغیر شریعت کے طریقت حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو لہذا اولیاء اللہ جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، کہہ دو سبحان۔ تو خلاصہ کر دیتا ہوں، 3 کیریاں جنت کی، مسجد پہلی، ذکر اللہ کی محفل دوسری، علماء حقہ کی محفل تیسری، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان تینوں کے ساتھ وابستہ رہو گے، اللہ یہاں بھی کامیابیاں دے گا اور وہاں بھی کامیابیاں دے گا۔ اور اگر خالی آپ ٹوپی اور ہیولا دیکھتے رہے تو کام نہیں چلے گا، اصل کو تلاش کرو۔ کس کو تلاش کرو؟ اب جناب من کا کچ بھی ہے اور ہیرا بھی کیا ہوتا ہے؟ من کے ہی کی شکل میں ہوتا ہے نا، میاں محمد صاحب نے اسی کو کہا ہے۔ اب ادھر سے تو مفتی کئی آج کل سوشل میڈیا پر بنے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام بھی بنے ہوئے ہیں، شیخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں، غلطی نہیں ہے میری، جانتا ہوں لفظ، میں کو پکڑ کر لے کے جناب مولوی صاحب کو لفظ بولنا نہیں آیا، تو شیخ الاسلام بڑے بنے ہوئے ہیں، لیکن شیخ الاسلام ہونا یہ الگ بات ہے، کہہ دو سبحان۔ تو فیس بک کے مفتیوں کی بات نہیں، مفتی چاہیے تو مفتی فاروق صاحب جیسا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مفتی چاہیے تو مفتی سلیمان صاحب جیسا چاہیے، مفتی چاہیے تو سید بشارت حسین صاحب جیسا چاہیے، مفتی چاہیے تو مفتی اسلم رضا مصباحی جیسا چاہیے، مفتی چاہیے تو مفتی ابراہیم صاحب جیسا چاہیے، اور ہمیں امام چاہیے تو ایسے امام چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ، جن کی زندگی بے داغ ہے اور عقیدے کے مسئلے میں کسی سے کمپرومائز نہیں۔ تو خالی آپ یہ مت دیکھ لیا کرو کہ اس نے بھی ٹوپی و جبہ پہنا ہوا ہے، یہ بھی نماز کی بات کرتا ہے، وہ بھی نماز کی بات کرتا ہے۔ اصل عقیدہ ہے کچ بھی من کا تے لال بھی من کا، ایک رنگ دوہاں دا،
کرتا شاید سائیں بابے کی طرح کوئی بھی ڈال لے، لیکن سائیں میرا بننا بڑے دور کی بات ہے. آئی سمجھ نہیں؟ باجی نام کوئی بھی کہلوا لے، لیکن ناگا باجی بننا بڑی دور کی بات ہے. آئی سمجھ نہیں؟ جی کوئی بھی کہلوا لے، لیکن جی صاحب لاروی بننا بڑے دور کی بات ہے. مفتی و عالم کوئی بڑا کہلوا لے، لیکن مفتی صحیح معنوں میں بننا بڑے دور کی بات ہے. کچ بھی مڑکا لال بھی مڑکا تے کو رنگ دہاندا، جب سرافاں اگے جاندا تے فرق ہزار کو آندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت. وقت ہو گیا، اب ناظم صاحب بھی شاید وہ انتظار میں ہیں کہ کلوز کر دیا جائے. تو میں اگر یہاں پر جی صاحب کا شعر نہ سنوں تو مجھے خود سکون نہیں ہوگا. ویسے بھی اب میرے خیال سے مفتی فاروق صاحب قبلہ یہ جلسہ اب اس مرتبہ کا میکسیمم آخری چل رہا آج اس دستار بندی کا. آپ کے ابھی 2-4 اور ہوں گے. ہاں ایک آدھ اور ہے، تو میرا آج فائنل ہے، تو آپ کا سیمی فائنل ہے. تو دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو سلامت رکھے، ہماری اسی طرح ملاقاتیں بھی رہیں، باتیں بھی رہیں، اور عوام ہماری اہل سنت بھی ہری بھری رہے. سب بولو آمین. اچھا میں وہ شیم شام والا نہیں سنا تھا، وہ آپ کو سنایا ہو میں نے. ایک اور بڑا پیارا شعر جی صاحب نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساریا رمضان جان دیا. شعر کو اگر میں اس پر تقریر کروں آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن میں خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو، بس تقریر کروں گا نہیں، شعر ہی دے رہا ہوں. زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساریا رمضان جان دیا، سائے عرش تے جائے کہ آپ آسی اکھی ویکھ کے خبران دیا. آج تو بدعقیدہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. ادھر جی صاحب کہہ رہے ہیں اسی خود دیکھ کے آمدے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ظاہر جگہ آساڑی ویچ کئیاں اصلی رہن والے بستام دیا، عبد ظاہر ظہور ساڈا اج ہویا، اسی پیدا تے اس زمان دیا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. صفحے بنا لیں، اب فوراً نماز ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے